شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بزم کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ وہ آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ اب سائل بدلا تو حضرت علی نے بھی خیرات بدلی، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کبھی بھی سائل کو پرانی خیرات نہیں دیتے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جواب بھی بدلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، سن، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو غذا یعنی دانہ کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ دوسرا آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے انڈے دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے اور کہا، تیرے لیے بھی نیا جواب ہے، سن، جو اپنی غذا کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنی غذا کو صرف نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ مجمع پر حیرانی چاہیے اور ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خاموش کیوں ہو گئے؟ اگر آپ بھی کسی کی تسلی نہیں ہو رہی تو سوال کرو، میں ابو طالب کا بیٹا علی تمہیں قیامت تک دعوت دیتا ہوں، تم یہی سوال دہراتے رہو، میں ہر دفعہ تمہیں نیا جواب دیتا رہوں گا۔ مولا علی کا ایک واقعہ۔ ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا جنگ نہران کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے کہ ایک نجومی مولا علی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے علی، یہ جنگ آپ مت لڑو کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے۔ مولا علی اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور اس نجومی کو کہتے ہیں، اچھا تم ستاروں کے حال جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میرا کام یہی ہے، میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ آپ یہ جنگ ہار جاؤ گے۔ مولا علی نے اس نجومی کو کہا، اچھا وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟ اب وہ نجومی خاموش۔ مولا علی نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ستاروں کے حال جانتا ہوں، یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے۔ مولا علی نے کہا، اچھا بتاؤ کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکت زہر ہوتی ہے؟ اب پھر وہ نجومی خاموش۔ مولا علی نے کہا، اچھا اس میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ نجومی پھر خاموش۔ مولا علی نے کہا، تم آسمان کے تو کیا زمین پر تمہاری نظروں کے جو سامنے ہے وہ بھی نہیں جانتے؟ سنو اے شخص، میں علی اب تجھے بتاتا ہوں، علی کی زندگی کی سب سے کامیاب یہ جنگ ہوگی، میرے 10 لوگ بھی اس جنگ میں نہیں شہید ہوں گے اور میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نہروان میں مولا علی کا کوئی ساتھی بھی شہید نہیں ہوا تھا اور مولا علی کے مخالف صرف 9 آدمی بچے تھے۔ محترم ناظرین، حیوان اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہوتا ہے جبکہ انسان اپنے پروردگار کا اتنا وفادار نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی بن جائے۔ فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے یہ اس پر کائنات کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، یہ صابرین کی علامت ہے۔ کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی نشانی ہے۔ نمبر 3، کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ راضین کی علامت ہے۔ اس کا مالک اسے مارے بھی تو یہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صادقین کی نشانی ہے۔ اگر اس کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اسے کھانا نہیں چھینتا، دور سے ہی بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے، یہ مسکین کی علامت ہے۔ اور نمبر 6، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتے کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اسی جگہ پر راضی ہو جاتا ہے، یہ متوازین کی علامت ہے۔ اور نمبر 7، اگر اس کا مالک اسے مارے اور یہ تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا ہے اور پھر مالک اسے دوبارہ ٹکڑا ڈال دے تو دوبارہ آ کر کھانا کھا لیتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ اور نمبر 8، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ نمبر 9، رات کو یہ بہت کم سوتا ہے، یہ حسینان کی علامت ہے۔ جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ غور کریں، کیا ان صفات میں سے کوئی صفت ہم میں بھی موجود ہے؟ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ موت کیا ہے؟ مولا علی سے سوال۔ ایک شخص نے مولا علی سے کہا، یا علی، مجھے بتائیں موت کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں موت کیا ہے تو تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص نے کہا، آپ بتائیں، میں کروں گا یقین۔ مولا علی نے فرمایا، سنا، موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر
وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی موت انسان کی زندگی ہو۔ مولا نے فرمایا اچھا مجھے بتا، جب تو پیدا ہوا تھا کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا میں تو کیا، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔